جی السلام علیکم۔ ملک میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے اس وقت قیاس سرائیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اور آج آپ کے سامنے جو پیش ہوئے ہیں وہ انفارمیشن بیس کچھ اہم نکات کے ساتھ اور کچھ فیکٹس کے ساتھ جو ہیں وہ ہم آئے ہیں۔ کچھ سیاسی جو ہے باتیں بھی کی جائیں گی، اور انرجی کے حوالے سے بھی کچھ فیکٹس جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ بیس کے حوالے سے ہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے بات ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک انفارمیشن بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے اور ایک ہنٹ بھی ہے۔ ہنٹ کچھ نہیں ہے، بس سمپل سی بات ہے کہ اچھے بچے بن کر رہیں گے تو پاور بھی انجوائے کریں گے اور کانسٹیٹوئنسیز بھی انجوائے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دو بڑے جو ہے الیکشن آ رہے ہیں۔ جی بالکل، گلگت بلتستان اور کشمیر کا جو الیکشن آ رہے ہیں، تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہے انجوائے ہوں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی سے میرا ذاتی ایک سوال ہے، جب یہ حکومت بنی تھی اس وقت یہ بات زبان زد عام تھی، اور چیزیں ہمیں بھی بہت ہائی لیول پہ جو ہے وہ یہ ہمیں خود بتائی گئی تھیں کہ 2.5 سال کا جو ہے فارمولہ ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس 2.5 سال کو کچھ ہی مطلب کہ 3 ماہ ہی رہ گئے ہیں، 3 ماہ سے قبل 2.5 سال پورے ہونے کو ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا ٹینیور شروع ہونے کو ہے، لیکن کیا ہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم قسم کی کمپین جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک جو منشیات فروش جو ایک خاتون جو پکڑی گئی ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا، اور کراچی میں ایک افسر کی تبدیلی کا بھی کچھ لنک، اور سارے معاملات، اور ایوان صدر کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں، سب کچھ جو ہے بولا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ لیکن چونکہ 28ویں ترمیم کی بات ہے، اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ خود پیپلز پارٹی کو جو ہے اس پر سوچنے کا اور فیصلہ لینے کا اب جو ہے وہ ٹائم آیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور ان میں بہت بڑے جو ہے برین موجود ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ناممکن ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اب بات آتی ہے کہ کیا یہ سب جو چیزیں، جو پریشر جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ایک سوشل میڈیا پر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ 28ویں ترمیم کو لے کر بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا، پیپلز پارٹی نے کمپرومائز نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ تمام تر باتیں ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کچھ فیکٹس بھی ہیں، اور فیکٹس یہ ہیں کہ اب بجٹ جو ہے 2026 کا جون کے پہلے ہفتے میں جو بجٹ آ رہا ہے، یہ فائنینس بل اس حکومت کے لیے اور بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ کیا سرپرائز لا رہا ہے۔ یہ فائنینس بل کس طرح ہوگا، اور اس کی جو منظوری ہوگی وہ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کی منظوری فائنینس بل کی جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن اس فائنینس بل کے ساتھ جو ہے کتنا کوئی برڈن جو ہے ان دونوں پارٹیز کو اٹھانا پڑے گا، یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ جو دعوے کر رہے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی کے پاس ابھی تک کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 3-4 ڈرافٹس اور روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے یہ ویورشپ کے لیے معاملات چل رہے ہیں۔ اس وقت ڈرافٹ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، چیزیں جو ہیں اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ 2 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، اور اس میں پہلا جو ہے وہ نہروں والا معاملہ ہے، کیونکہ
اسٹیٹ بڑی جو ہے اس حوالے سے اس نے تحمل کا مظاہرہ بھی کیا ہے. نہروں کا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے, لیکن نہریں جو ہیں وہ بننی ہے اور وہ منصوبہ جو ہے وہ چلنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. اور دوسرا NFC ہے, اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 57.5 جو FBR کا جو انکم ہے, جتنا بھی وہ وصولی کرتے ہیں, ٹیکس وصول کرتے ہیں, تو یہ 57.5% جو ہے یہ صوبوں کو ملتا ہے. اور وفاق جو کہ والد کا درجہ رکھتا ہے وہ شروع دن سے ہی غریب ہوتا ہے, اسے دفاع پہ بھی پیسے لگانے ہوتے ہیں, اس نے قرضے بھی, بیرونی قرضے بھی جو ہے وہ اتارنے ہوتے ہیں. تو یہ جو والد غریب اور صوبے جو بچے ہیں وہ امیر, وہ والا معاملہ ہے. تو یہ بجٹ سے پہلے یہ چیزیں طے ہونی ہیں, اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ ابھی بلڈ اپ ہو رہی ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے کون سا جو ہے وہ صوبے جو ہے وہ کیسے بجٹ کو لے کے چلیں گے, اس میں کیا کوئی نیا درمیانی راستہ نکالیں گے. اور یہ کوئی بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے جو بتایا کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی بصیرت کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ جو ہوا بنا ہوا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں بڑی آسانی سے ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے ایک ٹپ دی ہے کہ آگے 2 گلگت بلتستان اور کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے, صوبہ بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے, اور بھی معاملات ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے پاور کے لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں, فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بسٹ کے حوالے سے جو کہ ایک بڑا عجیب سا ایک چل رہا ہے معاملہ, اور اس پہ پراپر جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ پراپر ایک کمپین لانچ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. تو یہ بسٹ کے حوالے سے کہ بسٹ کو بند کیا جا رہا ہے, تو جی بالکل ایسی بات نہیں ہے. بسٹ جو کہ 716 ارب روپے کا اس کا جو اس وقت جو بجٹ ہے, محمد اورنگزیب صاحب وہ ایک فائنینس منسٹر ہیں جو کہ پاورفل منسٹر ہیں, اور ان کو ایک معتبر جو حلقے ہیں ان کی اچھی ان کو سپورٹ ہے. وہ انہوں نے بسٹ کے حوالے سے بتایا کہ بسٹ ختم نہیں ہوگا, بسٹ جو ہے اس کا بجٹ بھی انکریز کیا جائے گا, اور بسٹ کے ذریعے جن خواتین کو وظیفے ملتے ہیں ان کے وظیفے بھی بڑھائے جائیں گے. اور یہ اسی فائنینس بل میں آپ دیکھیں گے. تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی بسٹ کو ختم کیا جائے گا, بسٹ کو صوبوں کے حوالے کیا جائے, صوبے جو ہیں بسٹ کے ذریعے اپنا لگائیں, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو انٹرنیشنل جو فائنینشیل جو ادارے ہیں جو کہ ایڈ دیتے ہیں, جو کہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں, فائنینشلی اسسٹ کرتے ہیں, ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں. اور یہ بسٹ کے ہی ذریعے اب آگے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں. تو بسٹ کے حوالے سے بھی جو قیاس سرائیاں ہیں وہ بالکل جو بے بنیاد الزامات ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بسٹ ختم ہو رہا ہے, بسٹ جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا. اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز بلاول بھٹو زرداری کو اس چیز کا پتہ تھا, اسی وجہ سے انہوں نے ایک جو پریس کانفرنس میں شازیہ مری کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی, وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ ایک ہمارے دوست ہی ہیں کھیلداس کوہستانی, ان کی وہ کوٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور جو اس کے بعد معاملہ ہوا کہ وہ کوئٹہ میں انہوں نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا. تو یہ نہرو کا معاملہ اور جو فائنینس بل ہے, NFC کے معاملات ہیں, یہ تو چیزیں چل رہی ہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو حکومت نے 3 ہفتوں میں ماشاءاللہ پیٹرول اور ڈیزل 61 روپے تک مہنگا کر کے کل جو ہے صرف 5 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل سستا کر کے عوام پر ایک بہت بڑی جو ہے انہوں نے نیکی کی ہے. لیکن اب بھی جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ ماشاءاللہ 415 روپے 410 روپے غالباً جو ہے اب اس کی 400 روپے سے زیادہ ہی کہہ لیں آپ کہ 410 روپے تک جو ہے ان کی قیمتیں ہیں. اور اس وقت جو پیٹرول اور جو ڈیزل ہے اس پر 160 روپے تک جو ہے وہ لیوی جو ہے وصول کی جا رہی ہے دونوں کو ملا کر. اور اگر حکومت چاہے تو پیٹرول 108 روپے فی لیٹر
اسی وقت 1 منٹ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ 108 روپے پیٹرول سستا کر سکتے ہیں اگر وہ لیوی جو ہے وہ ختم کر دیں. تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم آپ کو کچھ اور بھی فیکٹس بتاتے ہیں کہ جیٹ فیول، کیونکہ اب آگے عید آ رہی ہے، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہے، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی جو جیٹ فیول ہے اس میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ کمی آئی ہے. اور جیٹ فیول کے حوالے سے جو عدد و شمار جو ہمارے پاس آئے ہیں کہ ان کی قیمت میں 112 روپے فی لیٹر جو ہے وہ جیٹ فیول جو ہے وہ سستا ہوا ہے، اور اس کا جو 330 روپے 22 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ جیٹ فیول کی قیمت ہو چکی ہے، جو کہ پہلے 441 روپے تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھی. لائٹ ڈیزل آئل جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بتائیں کہ کل جو لیوی کا جو معاملہ ہوا ہے، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی 9 روپے 40 پیسے فی لیٹر جو ہے اس کو ایڈ آن کر دیا ہے، اور پیٹرول پر لیوی 9 روپے 24 پیسے فی لیٹر جو ہے اس کی کمی کی گئی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اور ایٹ دی اینڈ یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ بڑے اہم مشن پہ پہنچ چکے ہیں تہران. بڑی اہم ان کی میٹنگز بھی جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور اس ٹائم وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا وزٹ جو ہے وہ کوئی معمولی وزٹ، وہ کوئی روٹین کا وزٹ نہیں ہے، وہ بڑی اسائنمنٹ پہ ہیں. اور جو اس وقت پاکستان جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے بھی یہ میٹنگ جو ہے، یہ دورہ جو ہے ان کا بڑی اہمیت کا حامل ہے. چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جس پر چائنا نے بھی اور جو امریکہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ، سب جو ہے اس پر جو ہے خوش ہیں، لیکن نیتن یاہو اور ان کے جو حواری ہیں وہ اس پر خوش نہیں، اور ان کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک لابی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. اور جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی ایران کے جہاز، ملٹری جہاز پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، یہاں پہ لینڈ کیے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑا ایک جو ہے بوندا قسم کا انہوں نے ایک خبر چلائی. اور چونکہ ایک لابی ایکٹیویٹ ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کیا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے. اور اب جو ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو جنگ بندی ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اسے پاکستان ایک بہترین جو ہے بطور ثالث کے طور پر جو ہے اپنا کام ادا کر رہا ہے. تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو یہ ٹور ہے اس پر سب کی نظریں ہیں. بڑا اچھا کام کیا ہے پنجاب کی سرکار نے کہ انہوں نے عید تک جو ایک لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے ہوٹلز اور جو دکانوں کے حوالے سے. اور بہت اچھی بات اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اب قطر سے ہماری سپورٹ کی بات نہیں ہے، جو کہ مہنگی LNG نہیں، جو کہ پرانا جو کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق 2 جہاز آ چکے ہیں. انرجی کرائسس بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے، اور جو بجلی کی جو پروڈکشن ہے، وہ جو لوڈ شیڈنگ کے جو معاملات تھے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ سٹیبل ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی دارالحکومت اسلام آباد کی جو تاجر برادری ہے اس کی بھی آواز سنیں، اور یہاں پر بھی لاک ڈاؤن جو ہے اس میں نرمی لائیں تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں اور عید کا سیزن جو ہے وہ لگ سکے. مہنگائی جو ہے بڑے عروج پر ہے، مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے. پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زدہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آپ نے بھی خبر سنی ہوگی کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ SIFC میں آ رہا ہے. اگر اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ SIFC میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ آ رہا ہے تو کیسر شیخ صاحب جو کہ وزیر ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ کدھر جائیں گے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.